الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات پڑھیں. ماہ محرم ماہ حسین ابن علی ہے، لہذا اس مہینے میں جو کوئی بھی گفتگو ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہوگی اور امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں سے متعلق تذکرہ ہوگا، ان کے افکار، انہی کے نظریات اور انہی کے پیغامات کو پہنچایا جائے گا. امام حسین علیہ السلام کا نبی کریم سے جو شدید رابطہ ہے وہ رابطہ بھی کسی رشتے اور خانوادے کی بنیاد پہ نہیں تھا، کسی اور زاویے سے نہیں تھا، کوئی اور رشتہ نہیں تھا محبت کا، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے نبی کریم کا لگاؤ، ان کے لیے نبی کریم کے خطبے کو روک دینا اور امام حسین علیہ السلام کو خطبہ منقطع کر کے مجمع کو چیرتے ہوئے جانا اور امام حسین کو آغوش میں لے کر آنا اور مجمع کے سامنے امام حسین کا تعارف کروانا اور کبھی یہ کہنا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو. یہ ساری باتیں اور اس طرح کے بے شمار اور متعدد واقعات جو کتب تاریخ اور کتب احادیث اور کتب روایات نے درج کیا ہے، یہ کسی اور محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہی حسین ہے جو سرمایہ دین ہے، یہ حسین ہے جو اس دین نبی کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے اور اس پیغام کو تقویت پہنچائیں گے، اس مشن کو تقویت پہنچائیں گے، اس دین کو تقویت پہنچائیں گے اور اس دین کا احیاء عمل میں لائیں گے. اس کے لیے نبی کریم ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے اور امام حسین کا تعارف اسی زاویے سے کرا رہے تھے، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ نبی کریم اپنے رشتہ داروں کو نعوذ باللہ امت پر مسلط کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یا ان کی محبت اس زاویے سے کہ میرا خاندان ہے لہذا میرے خاندان سے محبت کی جائے، یہی میری زحمتوں کا ماحصل ہے، یہی میرے دین کا ماحصل ہے، میری کوششوں کا ماحصل یہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو نبی کریم کے لیے، جو کسی بھی نبی کے لیے یہ ارشاد نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی کریم کے لیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت اختیار کرو، اور اقربا وہی ہے جو چادر تطہیر کے اندر آ گئے.
اقربا وہی ہے جو مباہلہ میں آئے، اقربا وہی ہے جو فاطمہ زہرا، امیر المومنین حسنین علیہم السلام، یہی ہے صلوات اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کو نبی نے بطور اقربا پیش کیا ہو اور وہ صرف قرابت دار رہے ہوں اور ان کا دین سے کوئی رابطہ نہ رہا ہو اور نبی کریم کے مشن سے ان کا کوئی تعلق نہ رہا ہو اور انہیں بطور اقربا بنا کر نبی نے پیش کیا ہو۔ جب دین پر آفت آئے تو یہ گھروں میں رہیں اور نبی ان کا تعارف کروائیں، ایسی کوئی بات نہیں رہی، بلکہ مباہلہ میں جب دین کو ضرورت پڑی تو یہی اقربا تھے جو سامنے آئے۔ جب بھی تحفظ دین کا مسئلہ آیا یہی اقربا تھے جو سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا تعارف اسی زاویے، اگر دین نظر میں نہ ہوتا، اگر شریعت نظر میں نہ ہوتی، اگر اسلام کا مستقبل نظر میں نہ ہوتا تو نبی کریم یہ پیار، یہ محبتیں ان کے انفرادی ہوتا اور نبی کی زندگی کوئی انفرادی زندگی نہیں ہوتی۔ نبی کی زندگی کا کوئی بھی پہلو انفرادی نہیں ہے اور نبی کی کوئی بھی محبت ان کی اپنی غرض اور غایت کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو قدرت نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کا رسول ہے، یعنی کوئی بھی رشتے محمد کی رشتے نہیں ہیں، یہ سارے کے رشتے الہی رشتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ گویا یہ اقربا کا تعارف بھی پروردگار عالم کی رضا کی خاطر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے بے پناہ نبی کریم کی عقیدت اور ان سے محبت، یہ سب کچھ وحی الہی کے تحت ہے اور اللہ کی مرضی کے تحت ہے۔ رضا الہی کو کسب کرنے کے لیے یہ کام نبی کریم کیا کرتے تھے، یعنی یہ سب اللہ کی محبت میں ہوا کرتا تھا۔ اگر اللہ کی محبت نہیں، اگر حسین کی محبت ہوتی تو نبی یہ کام کبھی بھی نہ کرتے۔ یعنی نبی کریم کو اگر امام حسین سے محبت تھی تو اپنی بیٹی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، اپنا نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، مرضی الہی کو کسب کرنا نبی کریم کی زندگی کا ہدف تھا اور اسی مرضی الہی کے تحت یہ کام انجام پا رہا تھا۔ اور میں اپنے اس استشہاد میں ویسے ایک واقعہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب نبی کریم کے ایک زانوں پر ان کے اپنے نسلی فرزند جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے زانوں پر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وحی الہی یہ کہہ رہی تھی اے نبی ان میں سے کسی ایک کو ایک پر قربان کرنا ہوگا، تو نبی کریم نے، اگر دیکھا جائے تو رشتہ اولاد سے زیادہ قوی ہوتا ہے، نواسے سے رشتہ دور کا رشتہ ہوتا ہے، بیٹے سے زیادہ قربت ہوتی ہے۔ اگر رشتوں کو اگر دیکھا جائے، اگر محبت رشتے کی بنیاد پر ہو تو رشتہ بیٹے سے زیادہ ہوتا ہے، نواسے سے رشتہ دور ہو جاتا ہے بیٹے کی بنسبت۔ لیکن نبی کریم کو جب یہ امر دائر کیا گیا ان دونوں کے درمیان میں کہ کسی ایک کو آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایک پر قربان کرنا ہوگا، تو نبی کریم کو اگر اولاد سے محبت ہوتی اور اولاد پیش نظر ہوتی، نسل پیش نظر ہوتی، قربتیں پیش نظر ہوتی، اقربا پیش نظر ہوتے، تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ نواسے کو اولاد پر سے قربان کر دیتے۔ لیکن نبی کریم نے اپنے اولاد کی قربانی امام حسین کے لیے دے دی کہ اگر ان دونوں میں امر دائر ہو جائے تو میں امام حسین علیہ السلام کی حیات زیادہ پسند کروں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی حیات کو جو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، یہ کس بنیاد پر؟ یہ
وجہ کیا ہے، اس محبت کی بنیادیں کیا ہے، ان بنیادوں کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا اور انہی بنیادوں کے تحت ہمیں محبت کرنا ہوگا۔ اگر امام حسین سے ہمارا لگاؤ اپنے کچھ خاص عقیدتوں کی بنیاد پر ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت تبھی ہوگی کہ اس کا رشتہ جب دین سے جڑ جائے گا، اور جب یہ رشتہ پروردگار عالم کی ذات سے مربوط ہو جائے گا۔ تو اب یہ رشتہ جو نبی کریم نے قائم کیا ہے وہ اپنی نسل کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ پروردگار عالم کی حکم کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ رشتے کی اہمیت تبھی معلوم ہوئی جب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے دین نبی کے تحفظ کے لیے وہ اقدام کیا ہے کہ جو کوئی اپنے نانا کے لیے نہیں کرتا۔ گویا یہ امام حسین کا اقدام بھی خاندان کی بنیادوں پہ نہیں تھا، رشتوں کی بنیاد پر نہیں تھا، پھر اس کا رابطہ بھی الہی ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ یہ رشتہ نبی کریم کو قائم کرنا پڑتا ہے یا امت کو، بلکہ ہر اس فرد کو اس رشتے کو قبول کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے، کیونکہ یہ محبت دین سے خارج نہیں ہے بلکہ دین میں داخل ہے۔ امام حسین دین سے باہر کی فرد نہیں ہے، دین کے اندر کی فرد ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا رابطہ دین نبی سے جڑا ہوا ہے، ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے۔ اور ان کی طرف رجوع اسی زاویے نظر سے کہ جو کوئی بھی اللہ کو مانتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہے، اب یہ سارے رشتے اپنے سے مستقیم نہیں قائم کرنے ہیں۔ اگر یہ رشتے خود ہی سے قائم کرنا ہے تو ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رشتے تم قائم کر لو، یہ رشتے ہمارے حکم کے تحت قائم کرنے ہوں گے، اور جو حدود ہم بیان کر رہے ہیں اس حدود کے اندر رہنا ہوگا، اس کا تعین ہم خود کریں گے۔ اب اگر یہ رشتہ پہلے اللہ سے جڑے گا اس کے بعد سب سے جڑے گا، یعنی اپنے سے یہ کنیکشن جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پاور جو ہے وہ وہاں سے آنا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کسی سے بھی، نہ صرف امام حسین کی یہ بات ہے، حتیٰ آپ قرآن مجید سے خود رشتہ نہیں قائم کر لے سکتے۔ اب جو کوئی مشرق و مغرب کا شخص نیند میں سے اٹھ کر قرآن مجید کو کھول کے پڑھنے لگے، اس سے عقیدت کرنے لگے، اس سے محبت کرنے لگے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب خدا سے خود رابطہ جوڑ لیا ہے۔ کوئی ہے جو خانہ کعبہ سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، کوئی ہے جو رسول اللہ سے رشتہ جوڑا ہوا ہے، ایسا کوئی رشتہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اب ہر رشتے کو پہلے وہاں جانا ہوگا، اس کے بعد قائم کرنا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ رشتے کی اور اس محبتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، لہذا ہر محبت پہلے وہاں جانا ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے۔ ان تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب اللہ سے محبت اگر ہے تب اتباع کی بات آئے گی۔ جب اللہ سے، کیونکہ یہ محبتیں در حقیقت اس محبت کی وجہ سے ہونا چاہیے، اگر خود سے محبتیں قائم ہو رہی ہیں تو اس محبت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی طرف سے رشتے قائم کر لیتے ہیں، اس رشتوں کی پھر پاداش اللہ سے نہیں طلب کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے آپ نے اس رشتے کو نہیں مانا ہے، لہذا اللہ کیوں آپ کو پاداش دینے لگے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے لیکن ہمیں یہ شخصیتیں اچھی لگتی ہیں، چنانچہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کھل کر مسلمانوں میں کھل کر جو کہے کہ میں خدا کی وجہ سے نہیں، خود اپنی
جو حقیقت ہے اسے کون بیان کرتا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ایسے ہی ہیں لیکن بیان کوئی نہیں کرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے نہیں، اچھے لگتے ہیں اس لیے کرتے، مگر یہ بات کوئی کہتا نہیں ہے کھل کر. لیکن جوش ایک ایسا شاعر گزرا ہے اور ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ جو ریاکاری نہیں کرتا اور مسلمانوں کے سامنے کھل کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے 3 لوگ بہت پسند ہیں، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ میں کوئی دین کی وجہ سے نہیں، میں مسلمان ہوں اس وجہ سے نہیں، نہ مجھے اللہ پر ایمان ہے نہ رسول پر، کسی پر بھی نہیں ہے، لیکن مجھے نہ میں رسول کو مانتا ہوں، نہ امام کو، نہ دین کو، نہ قرآن کو، کسی کو بھی نہیں مانتا، لیکن میں اگر محبت کرتا ہوں تو دنیا میں 3 شخصیتوں سے بہت محبت کرتا ہوں. اور ان 3 لوگوں کے نام لے کر گیا کہ ان میں رسول اللہ محمد مصطفیٰ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کے بعد علی مرتضیٰ کو، اور اس کے بعد امام حسین کو. میں یہ 3 شخصیتوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. مجھے یہ 3 شخصیتیں بہت زیادہ پسند ہیں، لہذا اس نے بہت سارے اشعار رسول اللہ کی مدح میں کہہ دیے. لوگوں نے کہا جب آپ مانتے نہیں تو کہا میں دین کو نہیں مانتا مگر اس ذات کو مانتا ہوں، اس شخص کو مانتا ہوں. کہا میں مصطفیٰ کو مانتا ہوں اس لیے کہ سقراط وہ شخص تھا کہ جو انسانی ذہن کو بغیر سمجھے ہوئے اپنی بات کہی، لہذا اس دور کے اسے جو ہے زہر کا پیالہ پینا پڑا. لیکن مصطفیٰ محمد ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ جو نسل انسانی اور جو ہے فہم انسانی کے مطابق اپنی گفتگو کی ہے کہ نہ انہیں زہر کا پیالہ پینا پڑا بلکہ جو ہے نا لوگوں نے ان کے باتوں کو سنا اور سمجھا. لہذا میں انہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ان سے. کیوں کرتے ہو؟ ان کے وہ اچھے لگتے ہیں اس لیے. اس کے بعد کہا کہ میں علی مرتضیٰ کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ ایسا شخص میری نظر میں انسانوں میں ایک ایسا انسان جو شجاع ہو، بہادر ہو، متقی ہو، متدین ہو، خیانت نہ کرتا ہو، انصاف کرنے والا ہو. جوش لکھتا ہے کہ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. کہ یہ شخص حق پسند تھا اس لیے میں پسند کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے اس لیے پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی بات مانتے تھے اس لیے پسند کرتا ہوں، کیونکہ ایک منصف مزاج شخص تھے، اس لیے کہ ایک عدالت پسند انسان تھے، اس لیے کہ وہ ایک انسانیت کے خیر خواہ تھے، اس لیے کہ وہ شرافت انسانی کے مزاج پہ پورے اترتے تھے، اس لیے میں ان کو پسند کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میں امام حسین کو بہت پسند کرتا ہوں، میں امام حسین کو بہت چاہتا ہوں، لیکن اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ اللہ کے مطیع تھے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ سے مجھے کوئی رابطہ ہی نہیں، میں اللہ کو تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتا ہے، لیکن میں امام حسین کو پسند کرتا ہوں. تو بہرحال یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی پاداش نہیں ہے، آپ کو جو ہے اس کی کوئی پاداش ملنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس میں کوئی تقدس نہیں ہے. اس محبتوں میں تقدس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آخرت میں اس کی پاداش کیا ملتی ہے؟ جبکہ دین کے بعد بھی آپ کو یہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ بغیر دین کے یہ کام کریں گے تو اس کی کوئی پاداش نہیں ہے اور نہ اس رشتے میں کوئی تقدس ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی مشرک حکمراں کو پسند کرتا ہے، نوشیرواں کو کوئی پسند کرتا ہے، کوئی جو ہے فلاں جو ہے گاندھی کو پسند کرتا ہے، کوئی نہرو کو پسند کرتا ہے، کرتا ہوگا، لیکن کوئی اور اس سے رشتہ نہیں ہے. اس کی کوئی صفت پسند آتی ہے اس لیے
اس سے محبت کرتا ہے. تو بہرحال لیکن یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی کریم کا جو رشتہ ہے، یہ جو نبی کریم جو محبت فرما رہے ہیں اور امت کو دعوت محبت دے رہے ہیں، یہ کس قسم کی محبت کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے محبت کر لیں؟ کیونکہ یہ نعوذ باللہ یہ جو ہے ایک کلاکار ہے، ایک ہیرو ہے، ایک شخصیتیں ہیں، ایک جو ہے عظمتیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے نعوذ باللہ اس وجہ سے یا یہ کہ ان کا رابطہ الہی رابطہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے تحت آپ کو ماننا ہے. تو لہذا آپ کو ہر چیز کے لیے پہلے وہاں جانا ہے، اس کے بعد واپس آنا ہے. تو اس میں تقدس پیدا ہوگا کہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا. کیوں وابستہ ہے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے. آپ اپنے سے مانتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے سے نہیں مانتے. اپنے سے ہم کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو نبی کریم کے رشتے کو بھی ہم نے ایسے ہی بتایا جس طرح سے ہم بغیر خدا کو مانے ہوئے محبت کرنے لگتے ہیں، بغیر دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. ہم کو دین سے سروکار نہیں ہے، خدا سے رابطہ نہیں ہے، بلکہ ہم وہ اپنی ذات پسند ہے اور ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو مانتے. اب ہو سکتا ہے آپ انہیں پسند کرتے ہو سکتا ہے آپ کسی اور کو پسند کرتے ہو، کبھی ان کو پسند کرتے ہیں، کبھی کسی اور کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کی پسند کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر آپ خود سے پسند کریں تو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی ارزش نہیں ہے. یہ ارزشیں کہاں سے وجود میں آتی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ تقدس کہاں سے پیدا ہوتا ہے. آپ قرآن سے ایسے ہی لگاؤ رکھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں، بہت قرآن کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی پاداش ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک کتاب کے طور پہ آپ پسند کرتے ہیں. لیکن جب تک آپ اسے کتاب خدا نہ تسلیم کر لیں، جب تک آپ کتاب خدا نہ مانے، کتاب خدا سے آپ کا رشتہ تقدس والا نہیں ہو سکتا. آپ معنویت کسب نہیں کر سکتے، آپ کے ایمان میں جلا نہیں پیدا ہوگی. ایمان میں جلا اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہوگا. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تب یہ اللہ کی کتاب بنے گی. اگر آپ محمد مصطفیٰ سے محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں تو اللہ کا رسول سمجھ کے محبت کریں. جب آپ اللہ کا رسول سمجھیں گے تب اس میں تقدس پیدا ہوگا اس رشتے میں. اور جیسے جیسے آپ نبی کریم سے محبت کرتے جائیں گے، ان کی اطاعت کرتے جائیں گے، ان کی اتباع کرتے جائیں گے، آپ داخل ثواب ہوتے جائیں گے، داخل اجر ہوتے جائیں گے، اور آپ کو جزا ملے گی. آپ کی معنویت میں اضافہ ہوگا، آپ کی ایمان میں اضافہ ہوگا. وہ کون سے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ یعنی اللہ سے رابطہ آپ کا قوی ہوتا جائے. محبت آپ رسول سے کر رہے ہیں، رابطہ اللہ سے قوی ہو رہا ہے. اور اگر اللہ سے رابطہ قوی نہیں ہوگا تو معنویت نہیں آئے گی، کیونکہ معنویت وہیں سے آتی ہے، تقدس وہیں سے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری حکم کی اتباع کرو، میں تمہیں معنویت عطا کروں گا، میں ایمان میں جلا پیدا کروں. ورنہ خود قرآن پڑھ لینے سے کچھ جلا نہیں آتی. کتنے کافر ایسے قرآن پڑھ لے کیا ان کے ایمان میں اضافہ؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے تو ایمان میں اضافہ کیا ہوگا؟ جب دین ہی کو نہیں مانتے تو پھر دین میں اضافہ کیا ہوگا؟ معنویت کہاں سے حاصل ہوگی؟ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنویت نہیں حاصل ہوتی، اس لیے کہ حالت شرک میں قرآن پڑھ رہے ہیں، حالت ایمان میں قرآن نہیں پڑھ رہے. جب تک حالت ایمان میں قرآن نہیں پڑھیں گے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے قلوب میں جلا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بے تحاشا اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ جب ان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سجدہ قرآن کو نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. کہ جب قرآن کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں.
اگر خالی ایسے ہی قرآن کے علمی مطالب پڑھ کے اگر آپ کا چہرہ کھل گیا ہے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا چہرہ کھلائے، ایمان کا چہرہ نہیں کھلائے۔ آپ خوش ہوئے، آپ کا نفس خوش ہوا ہے، آپ کا ایمان خوش نہیں ہوا ہے، اللہ سے رابطہ آپ کا قوی نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ چیز جس سے اللہ کا رابطہ قوی نہ ہو، اس میں معنویت نہیں پیدا ہو سکتی، ایمان نہیں پیدا ہو سکتا، تقدس نہیں آ سکتا، حرمت نہیں آ سکتی، پاداش نہیں مل سکتی، جزا نہیں مل سکتی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو کوئی خانہ کعبہ سے محبت کرے اس کو اللہ پاداش دے گا، جب تک کہ اس کا رابطہ اللہ سے نہ جڑا ہوا۔ اس وجہ سے آپ نہ کرتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ایمان کی بنیاد پہ نہیں، تو کیا انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے رابطے کے بعد بنتے ہیں۔ تبھی تو کہا کتاب کو تقدس ملتا ہے کتاب اللہ ہونے کے بعد، ورنہ کوئی کتاب میں تقدس نہیں ہے جب تک کہ اس کا رابطہ اللہ سے نہ جڑ جائے۔ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تب اس میں تقدس پیدا ہوتا ہے۔ ہر چار دیواری آپ یہاں بنا لیجیے، وہ کعبہ نہیں بنے گا۔ کہ آپ کعبے کی اینٹیں لے کے آ کر یہاں پر وہی کعبے کی اینٹیں لا کے آپ یہاں بنا لیجئے، یا پورے کا پورا کعبہ وہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیجئے، تو اس میں کوئی تقدس پیدا ہو جائے گا؟ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک وہ بیت اللہ نہیں ہوگا، جس کو اللہ بیت اللہ کہے وہ بیت اللہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اس سے آپ کا رشتہ قوی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اللہ سے جب تک یہ رشتے قائم نہیں ہوں گے تو آپ کو ان رشتوں سے وابستگی کے لیے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ سے رجوع ہونا۔ تبھی تو کہا گیا کہ اگر تمہیں ولایت علی چاہیے تو اللہ سے دعا کرو۔ اگر بغیر اللہ سے مانگے ہوئے اگر محبت پیدا ہو گئی ہے تو وہ محبت کو دل سے نکالو، پہلے اللہ سے محبت کرو، اس کے بعد اس کے ولی سے محبت کرو، اور اس کے لیے دعا کرو کہ پروردگارا اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، کہ پروردگارا ہمیں قرار دے۔ کس سے دعا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور اب اللہ اگر دل میں محبت ڈالتا ہے تو سمجھو وہ محبت حقیقت میں محبت ہے جو اللہ ڈالے۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی حقیقت میں ہدایت ہوتی ہے۔ کسی کے کہنے پہ اگر کوئی دین میں داخل ہو رہا ہے تو کسی کے کہنے پہ دین سے خارج بھی ہو جا سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کے کہنے پر دین میں اگر آپ آ رہے ہیں تو اس کو گویا آپ دیندار نہیں بن رہے ہیں۔ کسی کے کہنے پہ دین قبول کر رہے ہیں تو گویا آپ اصول میں اسی لیے کہا گیا محبت میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی، جبکہ لوگ محبت میں تقلید کر رہے ہیں، جبکہ محبت میں تقلید نہیں کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، کس نے کہا؟ بابا نے کہا۔ کس نے کہا؟ ذاکر نے کہا۔ ان سے محبت کرو، کس نے کہا؟ ذاکر نے کہا، خطیب نے کہا۔ خطیب نے کہا کہ یہ عالی ہیں، خطیب نے کہا کہ یہ محترم ہے۔ خطیب کے کہنے پر اگر آپ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک خطیب کے کہنے سے دین میں داخل ہوں گے تو دوسرے خطیب کے کہنے سے دین سے خارج بھی ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو لہذا سارے رشتے اللہ سے۔ تو اب یہی اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نبی کریم کے ارشادات کو پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں گے، اور نبی کریم نے جو رشتہ بیان کیا ہے اس رشتے کو اسی آئینے میں دیکھیں گے کہ نبی کریم جو اولاد سے اور اپنے نواسوں سے محبت کر رہے ہیں، کوئی ان کے اندر کمال ذاتی دیکھ کے نہیں بلکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبتوں کی بنیاد پر رضائے الہی کے لیے کر رہے ہیں۔ امام حسین کو اگر آغوش میں لیتے ہیں نبی تو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر امام حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔
چنانچہ کیوں اس طرح کی محبت، کیوں اس طرح کی محبت؟ یہ بعد میں راز کھلا کہ یہ محبت کیوں تھی امام حسین سے، کسی اور سے کیوں ایسی محبت نہیں تھی. لیکن آج تک لوگوں نے یہی سمجھا اور یہی سمجھایا گیا کہ شہزادی کونین سے جو محبت تھی وہ بیٹی ہونے کی بنیاد پہ تھی. تو لوگوں نے کہا کہ ایک بیٹی نہیں اور بھی بیٹیاں تھیں، لہذا ایک داماد نہیں اور بھی داماد تھے. آپ نے سمجھایا غلط نہ پہلے سے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ ایک لوتی بیٹی تھی اس لیے محبت کرتے تھے. میں کہتا ہوں ایک بیٹی نہیں، اگر تاریخ 40 بیٹیاں بھی ثابت کر دے تو مان لو اس سے کچھ فرق پڑنے والا، عظمت شہزادی پہ فرق آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم شہزادی کا احترام بیٹی ہونے کے ناطے کیا ہی نہیں کرتے تھے. ختم ہو گئی بات. شہزادی کی جو عظمتیں ہیں بیٹی ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہیں. اگر کسی کو رخصت ملتی ہے دین سے، شریعت سے، اگر شریعت کسی کے لیے مرخصی دیتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نبی کی بیٹی کو جو ہے مرخصی حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے شریعت کی، ہمیں کیا ضرورت ہے دین کی، ہم تو نبی کی بیٹی ہیں، ہم تو رسول کی بیٹی، ہم کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت. صرف ان سے محبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. تو سب سے زیادہ غیر ضروری چیز جو ہے وہ نبی کی بیٹی کے لیے تھا کہ ہم تو رسول کی بیٹی ہے. یہ دوسروں کے لیے سامنے بتایا ہے ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم تو نبی کی بیٹی ہے. ہم کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نبی کی بیٹی ہیں. ہمیں سجدوں کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نبی کی بیٹی ہیں. جب نبی کی بیٹی نے یہ بات کہی اور نبی نے یہ کہا کہ میں بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ فاطمہ مطیع پروردگار ہے اس لیے میں محبت کرتا ہوں. ایسی مطیع امت میں کوئی اور ہو تو میں ان سے محبت کروں گا، اپنی بیٹی کو نہیں. اپنی بیٹی سے پیار نہیں کروں گا. اگر امت میں کوئی ایسی خاتون بتا دے، کوئی ایسی لڑکی بتا دو، کوئی ایسا بچہ بتا دو جو حسن کی طرح ہو. اگر فرض کیجئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرض کیجئے اگر یہ تو ایک فرض کیجئے، اب فرض محال تو محال نہیں ہے، یعنی محال چیز کا فرض کرنا تو محال نہیں ہے. فرض کیجئے کہ اگر جو ہے امام حسین کی موجودگی میں امت میں اگر کوئی لڑکا امام حسین سے زیادہ، فرض کیجئے محال ہے یہ چیز، مگر فرض کیجئے کہ اس کے اخلاق مثال کے طور پر اس کا کردار ان سے بہتر ہوتا تو کیا امام، یا فرض کیجئے ان کے فرزند رسول اللہ کے فرزند جناب ابراہیم تھے، قاسم تھے، تو یہ ان کے جو بیٹے تھے ابراہیم، اگر ان کا کردار بہتر ہوتا تو کیا وہ امام حسین سے زیادہ نبی کریم ان سے محبت کرتے تھے یا کسی اور؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کہ کسی اور کا کردار اگر ان سے بہتر ہوتا تو کیا نبی اس کے کردار کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے؟ اس کے باوجود بھی انہی نوازوں سے محبت کرتے تھے. امت میں اگر کوئی ان سے زیادہ باکردار ہوتا تو کیا نبی اس باکردار کو دیکھتے ہوئے اور اس کے کمالات اور اس کی اطاعت کو نظر انداز کر کے رشتے کی بنیاد پر اپنے نوازوں کو اہمیت دیتے؟ نبی کریم نے امیر المومنین کو جو جانشینی دی ہے تو یہ داماد ہونے کی وجہ سے دی ہے یا ان کے کردار کی بلندی کی وجہ سے دی ہے؟ اگر ایسا کردار امت میں کسی اور کے پاس ہوتا تو کیا اسے نظر انداز کر دیتے نبی کریم؟ اگر کر دیتے تو پھر یہ فیصلہ ان کا ذاتی ہوتا یا پروردگار کی طرف سے ہوتا؟ اور پروردگار کے نزدیک رشتوں کی اہمیت ہے یا پروردگار کے نزدیک کردار کی اہمیت ہے؟ جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جب وہ معیارات خود قائم کر رہا ہے تو کیا وہ اپنے قائم کردہ معیارات کو ٹھکرا دے گا؟ اگر امت میں کوئی اور ان سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوتا، ان سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا تو کیا نبی کریم ان کو چھوڑ کر ان سے محبت کرتے؟ اور اگر کرتے ایسا تو امت بخشتی؟ کیا ایسے کو آپ رسول مانتے
جبکہ امت میں اور بھی لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ خاندان پرستی کر رہے ہیں. تو کیا نبی خاندان پرستی کر رہے تھے؟ رشتہ داری کو امت پہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ بیٹی اس لیے محبت کرو، کیونکہ نواسے اس لیے محبت کرو، یا اس لیے کہ یہ دین کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے؟ اس لیے جب تک یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس وقت تک ہماری یہ ساری عقیدتیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی، جب تک کہ آپ اس بنیادوں کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اصل بنیاد کیا ہے. اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اہل بیت کو اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول کے رشتہ دار تھے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب کے بعد اہل بیت، اصحاب اہم ہے، اس کے بعد اہل بیت. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کردار کی بات ہے تو کردار کی بنیاد پر اگر محبت کرتے تھے تو اصحاب میں کسی کے پاس ایسا کردار ہو تو بتاؤ. اور جب اصحاب کے پاس وہ کردار نہیں ہے جو اہل بیت کے پاس ہے تو پہلے اہل بیت، اس کے بعد اصحاب. کیونکہ یہ جو پہلے اور بعد کی بات ہے یہ قربت کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کردار. اصل بات کردار کی وجہ سے. اگر کردار کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اصحاب میں کردار تھا، نعوذ باللہ اہل بیت میں نہیں تھا اگر ویسا کردار، تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ثابت کہاں کر پائیں گے؟ آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اور جب وہاں پر وہ کردار ہے تو آپ اس کو نظر انداز کیسے کریں گے؟ اور جب وہ چیز آ جانے کے بعد دو شرافتیں اور نور علی نور کی منزل آ جاتی ہے کہ شرافت نسلی اور شرافت وراثتی، اور اس کے بعد جو اصل بنیاد ہے وہ شرافت اخلاقی اور شرافت انسانی اور شرافت دینی. چنانچہ نبی کریم اس پس منظر میں دیکھ رہے تھے، ان حالات کو اس پس منظر میں دیکھ رہے تھے کہ جب لوگ دین سے بے بہرا ہو جائیں گے، جب اقدار مر جائیں گے امت میں، جس طرح سے فرد مرتا ہے اس طرح سے اس کی روح بھی مر جاتی ہے. جیسے روح مرتی ہے، جیسے فرد مرتا ہے، ویسے قوم بھی مر سکتی ہے، امت بھی مر سکتی ہے. جیسا انسان کو موت آتی ہے، جیسے انسان زندہ رہتا ہے، ویسے روح بھی زندہ رہتی ہے، ویسے امت بھی زندہ رہتی ہے. تو معلوم ہوا کہ کچھ جسم زندہ رہتے ہیں، کچھ جسم مر جاتے ہیں، کچھ روحیں زندہ ہوتی ہیں، کچھ روحیں مر جاتی ہیں. اسی طرح سے کچھ قومیں زندہ رہتی ہیں، کچھ قومیں مر جاتی ہیں. تو جسم کی حیات تو سب کو نظر آتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کو جسم کی حیات کہا جاتا ہے. لیکن جب اس کی روح نکل جاتی ہے بدن سے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے. یہ جسم کی موت ہے. جب جسم مر جاتا ہے تو جسم حرکت نہیں کر سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا. ایسا نہیں کہ روح نکل جانے کے بعد جو ہے جسم بھی غائب ہو جاتا ہے. جسم تو اپنی جگہ پہ رہتا ہے، آنکھیں رہتی ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان تو ہوتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، قدم تو ہوتے ہیں اب چلنے کی سکت نہیں رہتی. یہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ روح نکل گئی ہے جسم سے. جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اب وہ مردے کو زندوں کے بیچ میں رکھا نہیں جاتا. اب اگر وہ اسے رکھا جائے تو یہ زندوں کے لیے بھی خطرناک ہے، خود مردے کے لیے بھی خطرناک ہے. لہذا زندوں کا فریضہ یہ ہے کہ اس مردے کو غسل و کفن دے کر دفن کر دیا جائے. لیکن جب روح کی زندگی کیا ہے؟ روح کی زندگی ہے دین سے وابستگی، روح کی زندگی ہے ایمان، روح کی زندگی ہے اسلام، روح کی زندگی ہے شریعت کی پاسداری اور دین پر عمل کرنا. یہ ہے روح کی زندگی. اگر روح مر جائے یعنی شرک آلود ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے
تو سمجھو روح مر گئی. اور جب روح مر گئی تو کسی طبیب سے اس کو رجوع کروایا جائے. اگر روحانی طبیب اس کی روح کو واپس نہ لا سکے, اس کا علاج نہ کر سکے اور وہ مر جائے, تو پھر اس مرتد کا حکم کیا ہے کہ اسے معاشرے سے باہر کر دیا جائے, اور اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے, اس لیے کہ وہ معاشرے میں بدبو پھیلائے گا. تو کبھی روح مر جاتی ہے, اسی طرح سے کبھی امت مر جاتی ہے. امت جب مر جاتی ہے تو امت کیسے مرتی ہے؟ جب اس کے اندر اقدار مر جاتے ہیں. جب امت امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ امت مر جاتی ہے. اسی لیے فرمایا لا تتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فیولى علیکم شرارکم ثم تدعون فلا. یہ روایت امیر المومنین سے بھی ہے, امام رضا سے بھی ہے, مختلف ائمہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جب تم امر بالمعروف, گویا امر بالمعروف معاشرے کی حیات ہے, معاشرے کی زندگی. جس معاشرے میں امر بالمعروف ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے. نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو سمجھو روح زندہ ہے, اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو سمجھو روح انسان زندہ ہے, فرد زندہ ہے. اگر حج ہو رہا ہے تو سمجھو روح انسان زندہ ہے. اگر دیکھ رہا ہے تو جسم انسان زندہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے تو روح انسان زندہ ہے. اگر معاشرے میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ روزہ رہ رہے ہیں, لوگ حج کر رہے ہیں, لوگ زکات دے رہے ہیں, لوگ خمس دے رہے ہیں, لوگ جہاد کر, تو اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے. نہیں, افراد زندہ ہے, روحیں ان کی زندہ ہے. زندہ روحیں ہیں اس لیے نماز پڑھ رہی ہے, زندہ روحیں ہیں اس لیے روزہ رکھ رہی ہیں. روح زندہ ہے لیکن یہ پورا معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہوتا. تو جس امت میں امر بالمعروف ہوتا ہے وہی امت زندہ امت ہوتی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو. تو امت کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم میں نمازی ہے, تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم روزہ رکھنے والے ہو, تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم حج کرنے والے ہو, تم بہترین امت ہو کیونکہ تم زکات دینے والے ہو. نہیں, بہترین امت کی دلیل قرآن نے یہ نہیں دی ہے کہ نماز پڑھنے والا معاشرہ زندہ معاشرہ ہوتا ہے, بلکہ قرآن نے کہا تم خیر امت اخرجت للناس تعمر. اگر آپ کہتے ہیں ہماری قوم سب سے بہتر ہے, زندہ قوم ہے, تو زندہ قوم کی دلیل یہ ہے کہ جس قوم میں امر بالمعروف ہوتا ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے, اور جو قوم امر بالمعروف کو ترک کر دیتی ہے, نہی عن المنکر کو ترک کر دیتی ہے, وہ قوم مردہ قوم ہو جاتی ہے. جس قوم کے اقدار مر جاتے ہیں وہ قوم مردہ قوم ہو جاتی ہے. مدینے میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام کے دور میں پوری مسجد مدینہ نماز بھری ہوئی تھی, مسجدیں بھری ہوئی تھی نمازیوں سے. روزہ رہتے تھے رمضان میں, حج کرتے تھے. جس وقت امام حسین مکے کی سرزمین سے واپس لوٹ رہے تھے تو کیا اس وقت حاجی نہیں آ رہے تھے حج کرنے کے لیے؟ ہاں, حج کرنے والے حاجی ضرور آ رہے تھے, لیکن پھر کیوں حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور حج کا لباس اتار دیا, حاجیوں کا لباس اتار دیا. کہا کہ اس وقت حج کا وقت نہیں ہے, حج کو بچانے کا وقت ہے. اس وقت کعبۃ اللہ کے طواف کا وقت نہیں ہے, کعبے کے تحفظ کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی روحیں تو زندہ تھی لیکن از ہے سے امت مر چکی تھی. امت کا اجتماعی شعور مر چکا تھا اور اقدار انسانی مر چکے تھے, جس کے لیے حضور سرور کائنات نے کہا تھا ایک ایسا دور آئے گا کہ جس وقت تمہارے مرد بد کردار ہو جائیں گے, تمہاری عورتیں بدچلن ہو جائیں گی, اور یہ اس وقت ہوگا جب تم امر بالمعروف کو ترک کر دو گے. حضور نے فرمایا جب تم نہی عن المنکر کو ترک کر دو گے تو اس وقت تمہاری یہ حالت ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو حضور نے کہا اس سے بھی برا وقت آئے گا, اس سے بھی برا وقت آئے گا, اور وہ اس وقت برا وقت آئے گا جب تم امر بالمنکر کرنے لگو گے, برائیوں کا حکم دینے لگو گے, وہ نہی عن المعروف کرنے لگو گے, یعنی اچھائیوں سے روکنے لگو گے اور برائیوں کی تبلیغ کرنے لگو. تبلیغات سو, جب تم عبادتوں سے روکنے لگو گے, جب تم برائی کا حکم دو گے,
اور اچھائی سے روکنے لگو گے. ایسا وقت بھی آئے گا. اصحاب نبی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے؟ اللہ تو وہ دور میں صدر اسلام کا مسلمان یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا یا رسول اللہ کہ جب مسلمان خود، یہ غیر مسلم کی بات نہیں ہے، خود مسلمان امر بالمنکر کرنے لگے گا، یعنی منکرات کا حکم دے گا اور کہے گا پیجئے شراب جتنی چاہے پیجئے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، محفلوں میں رقص کیجئے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایسا بھی کوئی دور آنے والا ہے؟ تو کہا ہاں ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب مسلمان منبر رسول سے نماز کے خلاف بولے گا، امر بالنہی عن المعروف، نہی کا حکم دے گا، امر بالنہی کرے گا. ایسا وقت بھی آئے گا جب روزے سے روکا جائے گا، جب حج سے روکا جائے گا، جب حافظان قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، جب حافظان قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، جب تالیان قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، قرآن پڑھنے والوں پہ تہمتیں باندھی جائیں گی اور قرآن پڑھنا عیب شمار ہوگا کہ محفل میں کوئی قرآن لے کے بیٹھے تو وہ اس کے لیے عیب. کیا ایسا بھی ہوگا؟ کیا رسول اللہ نے کہا اس سے برا وقت آئے گا. کہا یا رسول اللہ اب اس سے برا کیا وقت آئے گا؟ کہا اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا جب تم پر اس سے برا وقت آئے گا. کہا وہ کیسا ہوگا؟ تو حضور نے کہا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ جب معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا، جب اچھائیاں برائی میں بدل جائیں گی، برائیاں اچھائی میں بدل جائیں گی. جنوں کا نام خرد کا جنوں رکھ دیا جائے گا. جب اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا، عقل مندی کو بے وقوفی کہا جائے گا اور بے وقوفی کو عقل مندی کہا جائے گا. عقل مندوں کو بے وقوف کہا جائے گا، بے وقوفوں کو عقل مند کہا جائے گا. محبت کرنے والوں کو دشمن کہا جائے گا، دشمنوں کو محب کہا جائے گا. اچھائی کا نام برائی ہو جائے گا، برائی کا نام اچھائی ہو جائے گا. ایمان والوں کو مشرک کہا جائے گا، مشرکوں کو مومن کہا جائے گا. ایسا وقت آ جائے گا کہ معروف منکر بن جائے گا، منکر معروف بن جائے گا. ایسا وقت بھی آئے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امت مر جائے گی، اور جب امت مر جائے گی تو مسجد مدینہ نمازیوں سے بھری رہے گی، لیکن مملکت اسلامیہ پر یزید جیسا فاسق و فاجر حکمراں بن جائے گا اور سارا مدینہ مان لے گا. پوری مملکت اسلامیہ تسلیم کر لے گی، یعنی فاسق و فاجر کو مملکت اسلامیہ مان لے گی. شعور اس قدر مر جائے گا کہ امت کے بد کردار لوگ حاوی ہو جائیں گے اور ان کے حکمراں بن جائیں گے. جاہل ان کے حکمراں بن جائیں گے، بد کردار ان کے حکمراں بن جائیں گے اور فاسق و فاجر حکمراں بن جائیں گے، اشرار حکمراں بن جائیں گے اور ان میں زبان کھولنے کی ضرورت نہ ہوگی، جبکہ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، ذکر بھی ہوگا، تذکرہ بھی ہوگا اور تسبیحیں بھی پڑھی جائیں گی، خانقاہیں بھی ہوں گی، ہاں عاشور خانے بھی سجے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن امت مر چکی ہوگی، شعور مسلمین مر چکا ہوگا. اسی لیے تو کہا گیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اب مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اب سجدوں کے تحفظ کا وقت ہے. اب سجدہ کرنا کافی نہیں ہے، سجدوں کے تحفظ کے لیے قربانی دینے کی. اب حج اہم نہیں ہے، اب حج کو ٹالنا ہے حج کو بچانے کے لیے. حج کرنا زیادہ اہم ہے یا حج کا تحفظ زیادہ اہم ہے؟ کعبے کا تحفظ اہم ہے، نماز پڑھنا اہم ہے یا نمازوں کا بچانا اہم ہے؟ روزہ رکھنا اہم ہے یا روزوں کا بچانا اہم ہے؟ جب نمازوں کو مٹایا جا رہا ہو، جب اذانوں کو مٹایا جا رہا ہو، جب شرک کا بول بالا ہو جائے اور جو ہے مسند رسول پر فاسق و فاجر بیٹھ جائے اور امت خاموش بیٹھی رہے، تو اس امت کو زندہ امت کہیں گے یا مردہ امت کہیں گے؟ مردہ امت. جب امتیں مر جاتی ہیں عزیزان گرامی تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج جو عراق کا حال ہم دیکھ رہے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ آپ کی نظر رہے کہ اس وقت عراق کی صورتحال کیا ہے. کیا عراق میں شیعہ نہیں ہے؟
کیا عراق میں ماتمدار نہیں ہیں؟ کیا عراق میں عزادار نہیں ہیں؟ کیا عراق میں روضہ حسین نہیں ہے؟ کیا عراقی زائران حسین نہیں ہوتے؟ کیا عراقی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا عراقی روزہ نہیں رکھتے؟ کیا عراقی جو ہے وہ وابستہ نہیں ہے؟ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن عراق میں شیعوں کا اور وہاں کے مسلمانوں کا شعور، سیاسی شعور، اجتماعی شعور اس قدر مر چکا تھا، امت اس قدر مر چکی تھی۔ جب امت مر جاتی ہے تو صدام 30 سال تک 35 سال تک حکومت کرتا ہے، حسن بکر حکومت کرتا ہے، صدام حکومت کرتا ہے، اور جب صدام کو نکالنے کی جب امت میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو پھر امریکہ 9 سال تک کچلتا ہے۔ 1-2 آدمی نہیں مرتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، اجتماعی قتل ہوتا ہے، خبروں میں ایک میت کو نہیں 100 میتیں لٹا دی جاتی ہیں، خبریں بنانے کی فرصت نہیں ہوتی، ان کے اموال لوٹ لیے جاتے ہیں۔ نمازی تھے عراق میں، علماء تھے، جب اٹھے تھے باقر الصدر، جب بنت الہدا شہید ہو گئی، عراقیوں میں شعور نہیں جاگا، باقر الصدر کے ناخن نکال لیے گئے، ان کے جسم کو اذیتیں دی گئیں، شہیدہ بنت الہدا کو کس قدر اذیتوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا، خاتون مر گئی لیکن امت مسلمہ کے سر پہ جو نہیں لیں گی۔ دین کی خاطر بھائی بہن کے جنازے نکل گئے، انہوں نے اپنی وقار، اپنی عظمتوں کو سب کچھ قربان کر دیا امت کے لیے، لیکن شہادت رنگ نہ لا سکی، اس لیے کہ فرد کی شہادت اس وقت امت کو جگا نہیں سکتی تھی، امت اس قدر مر چکی تھی۔ امتیں جب مر جاتی ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اشرار غالب آ جاتے ہیں، فاسق و فاجر غالب آ جاتے ہیں، اور اس کے تحت امتیں پس جاتی ہیں، اور جو ہے پھر ان کے اموال لوٹ جاتے ہیں، ان کی حرمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ملک ویران ہو جاتا ہے۔ آج تک بھی قرار نہیں ہے، لہو پیا ہے تو اگلے گی آگ بھی ایک دن، عراق کی یہ زمین ہے، اسے قرار کہاں؟ حیات جذبہ بیدار کی تلاش میں ہے، یہ خاک پھر کسی مختار کی تلاش میں۔ آج بھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے عراق میں، آج کا اخبار دیکھیے، 18 بم تو صرف ایک شہر بغداد میں پھٹے، اس میں 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مرے، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، کوئی شمار نہیں ہے، لاشوں کو گننے کی کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، روز اتنے لاش، کسی زندہ قوم کو اگر مارا جائے، کسی زندہ قوم کا ایک سپاہی بھی مرتا ہے تو پوری دنیا میں واویلا مچ جاتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا لگ جاتا ہے۔ اگر زندہ قوم کا اگر ایک بچہ مر جاتا ہے، لیکن مردہ قوم کے اگر 1000 آدمی بھی مر جائے تو کسی کے سر پہ جو نہیں رینگتی۔ یہ ہوتا ہے جب امت مر جاتی ہے۔ تو اس امت کو کیسے جگایا جائے، اس امت کو کیسے بیدار کیا جائے؟ کیا رائے؟ صدام کو ہٹا دینا کیا مسئلے کا رائے حل تھا؟ نہیں تھا۔ ایک صدام مرے گا، دوسرا صدام پیدا ہوگا۔ آج کی صورتحال نہ ہوتی عزیزان گرامی، اس وقت جو عراق کو بچانے کی کتنی ایران نے کوشش کی، اگر جو ہے العراقیہ وجود میں آ جاتی، اگر ایاد علوی آ جاتا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اور سیاسی بنش نہیں رکھتے ہیں جو لوگ، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر آج نور المالکی وجود میں نہ ہوتا، اگر آج شیعہ حکمرانی وجود میں نہ آتی اور اس کو شعور دینے والے ایران کی قیادت نہ ہوتی، تو آج جو عراق میں قیادت ہے وہ ایران کے طفیل میں 7 مہینے تک الیکشن کے بعد بھی حکومت نہیں بنی تھی، 7 مہینے گزر گئے لیکن حکومت نہیں بن پائی تھی۔ ایاد علوی دوسرا صدام بن کے مسلط ہونے والا تھا۔ اب دیکھیے طارق ہاشمی کو جو کے خلاف وارنٹ آیا ہے، نائب صدر جمہوریہ قتل میں ملوث ہو جس ملک کے، اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ جس ملک کا نائب صدر ہی قتل و غارت کری کرا رہا ہو، جس ملک کا نائب صدر ہی جو ہے بم بلاسٹ کرا رہا ہو، اس کو روکا جا سکتا ہے، اس ملک میں قتل و غارت گری کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال کیسے ہوئی؟ نیک لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں رد ہو جا رہی، کیونکہ امت مر گئی ہے۔ امر بالمعروف ترک کر دیا گیا تھا، نہی عن المنکر ترک کر دیا گیا تھا، تمام علماء نجف کے اندر تھے، لیکن امت مر رہی تھی، امت کا شعور جگانے والا ضرورت تھی۔ عزیزان گرامی، جو کام ایران کی سرزمین، اسی لیے ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں، ہم شامی نہیں ہیں، ہم
رہبر کے ماننے والے ہیں. اگر فراست سے کام نہ لیا جاتا تو آج اگر ایاد علوی کی العراقیہ حکومت آ جاتی تو پھر دیکھتے کتنے لاشیں گرتے اور کتنے لاکھ لوگ اب تک کے مر گئے ہوتے. یہ احسان ہے اس قیادت کا، اس مرجعیت کا جس نے تشیع کو ایک بنیاد فراہم کی. عزیزان گرامی، یہ شعور کہاں سے لیا گیا؟ یہ شعور امام حسین کی ذات سے لیا، تحریک کربلا سے لیا گیا. تحریک کربلا کہنے سے امتیں بیدار نہیں ہوتی. کربلا کی تحریک کو عملی شکل میں لانے کی ضرورت ہے. عملی شکل میں لانے کے لیے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، جیل میں جانے کی ضرورت ہے، صعوبتیں اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر وقت پڑے تو گردنیں قربان کرنے، تب کہیں جا کر جو ہے امت بیدار ہوگی، تب کہیں انقلاب وجود میں آئے گا، تب کہیں احیاء دین عمل میں آئے گا. دین کو زندہ کر، امت کو جگانا، امت کو زندہ کرنا، انسانیت کو زندہ کرنا، دین کا احیاء، یہ امام حسین نے کیا کہ مردہ امت کو زندہ کر دیا، مردہ دین کو امام حسین نے زندہ. قد اقمت الصلاۃ، حسین تم نے نمازوں کو. لیکن اس قیام کے لیے حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی، قاسم کا لاشا اٹھایا، اور محمد کے لاشیں اٹھائے، عباس کے بازو اٹھائے، اور اس کے بعد کے لیے ایک ذخیرہ چھوڑ کے گئے حسین کہ دین محمد کی بقا کے لیے، اور اپنے ساتھ زینب و ام کلثوم کو لے کے آئے. امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی سلسلہ چھوڑ کے گئے تھے قربانیوں کا، اور زینب سے وصیت کر کے گئے تھے بہن زینب میرے بعد بھی اس سلسلے کو تمہیں لے کے آگے بڑھنا ہے، کوفہ و شام تک اس پیغام اسلام کو، ان قربانیوں کا پیغام پہنچانا کہ قربانی کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ تمہیں بیان کرنا ہے. چنانچہ شہادت حسین کے بعد بھی مصائب کا سلسلہ تھما نہیں، بلکہ امت کو جگانے کے لیے ابھی خیام میں آگ ضروری تھی. خیام میں آگ لگ گئی اور بیمار کا بستر جل رہا تھا. ایک شامی سپاہی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی، سب باہر آ گئے تھے لیکن ایک بی بی خیمے میں بار بار جا رہی تھی اور واپس آ رہی تھی. کسی نے کہا خیام جل رہے ہیں، تم کیوں خیمے میں جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی ہو؟ تو اس وقت کہا کہ ہمارے پاس ایک بیمار ہے کہ جس کے بچانا ہمارے سے بھیجا، میں کیسے باہر آ جاؤں جبکہ علی ابن الحسین کا بستر جل رہا ہے. میں علی کو آگ کے شعلوں سے نکال کے باہر آؤں گی. یہ کہہ کے زینب جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور علی ابن الحسین کو لے کے باہر آئی. وہ شام میں کتنے بچے مقتول کا بیان ہے کہ وحشت اور پیاس اور بھوک کے مارے کتنے بچے اس گھوڑوں کے ٹاپوں میں آ کر کتنے بچے ایک رات کو شہید ہو گئے. ان میں کچھ بچیاں بھی تھیں. عاتقہ نامی بچی کا ذکر ملتا ہے. کچھ ایسی بچیاں ہیں کہ جو شام غریبہ میں شہید ہو گئی. کتنے بچے بھوک کے مارے اور کربلا کے میدان میں ہونے والے ظلم زیادتیوں نے اس قدر اس ظلم کو جھیلا کہ ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور بچوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی. رات کو اعلان ہوا کہ جو شہیدوں کے لاشیں ہیں ان پر سے گھوڑے دوڑا لیے جائے، جسم سے لباس اتار لیے گئے، تلواریں اٹھا لی گئی. زمانے جاہلیت میں جس طرح کیا جاتا تھا ویسے ہی ہوا. حسین ابن علی کے لاشیں سے کرتا اتار لیا گیا، ہاتھ کی انگوٹھی اتار لی گئی اور اس طرح سے ہتھیار اٹھا لیے گئے. لاشوں کو بے غور و قسم چھوڑ دیا گیا اور ان لاشوں پہ سے گھوڑے دوڑا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگارا ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج زیارات کو مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو آزاد فرما، اور ان کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما، امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔